نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر وإنما الأعمال بالخواتيم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بلکہ حدیثوں کا ایک جزو آپ کے سامنے پڑھا ہے، ایک حصہ پڑھا ہے۔ پہلی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں کلمہ طیبہ تو عطا فرما دیا، اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن دوسرے نمبر پر ایک لمبی حدیث کا چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اینڈ پر ہے، یعنی آدمی کی آخری پوزیشن کیا تھی وہ امپورٹنٹ ہے، وہ خاص طور پر دیکھی جائے گی۔ موت کے وقت اگر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوا ہے تو یہ آدمی خود خوش قسمت ہے، اور نعوذ باللہ آخری گھڑی میں آخری زندگی کے اعمال اس کے مناسب نہیں تھے تو معاملہ گڑبڑ والا ہے۔ تو اصل اعمال میں اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، اس کے اینڈ کا ہوتا ہے کہ آخر میں لاسٹ میں پوزیشن کیا تھی۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، جہاد جاری تھا۔ مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا اور بہت بہادری سے، دلیری سے لڑ رہا تھا۔ صحابہ کرام کو اس کی بہادری پر تعجب ہو رہا تھا کہ آدمی کتنا بہادر ہے اور مشرکین پر کیسے دعویٰ بول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جس کا دل چاہے کہ وہ کسی جہنمی آدمی کو دیکھے تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ جہاد میں آیا ہے، حضور کے ساتھ آیا ہے، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کے دشمنوں کا صفایا کر رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا دل چاہے کسی جہنمی آدمی کو دیکھنے کا وہ اس آدمی کو دیکھ لو۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، مجاہد اور جہنم میں جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، حضور کی باتوں پر صحابہ کرام کو اتنا یقین تھا کہ حضور کی بات کے سامنے اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت کو بھی ٹھکرا دیتے تھے کہ نہیں، حضور نے کہا تو ایسا ہو کر رہے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہو گئے کہ چلو دیکھتے ہیں، حضور نے کہا تو کچھ تو ہوگا۔ لڑتے لڑتے اس آدمی کو زخم لگ گیا، زخمی ہو گیا۔ اس زخم کی وجہ سے وہ آدمی بے چین ہو گیا اور صبر نہیں کر سکا۔ اس نے خود اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو قتل کر دیا، یعنی سوسائڈ کر لیا، آتم ہتیا کر لی۔ تھوڑی دیر پہلے جہاد میں تھا، مسلمانوں کی جماعت میں تھا، حضور وہاں موجود تھے، لیکن آخر میں اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خود اپنی تلوار سے ہلاک کر دیا۔ تو پہلے جو اعمال کیے تھے
اس کا اعتبار نہیں کہ وہ جہاد میں آیا تھا، لڑ رہا تھا، مشرکوں کو بہت مارا، اس نے بہت بہادری سے لڑا، اس کا اعتبار نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ اس کا خاتمہ، اس کا اینڈ سوسائڈ پر ہوا، آتما ہتیا پر ہوا، خودکشی پر ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ دوزخی آدمی ہے۔ پھر اسی حدیث میں آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی آخر میں، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال میں اعتبار خاتمے کا ہے کہ اینڈ کیسا ہے، لاسٹ پوزیشن کیسی ہے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، all is well that's end is well، اینڈ اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ دیا ہے، لیکن اصل ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اس کلمے کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ ہماری لاسٹ زندگی، ہمارے آخری دن، آخری گھڑیاں کلمہ طیبہ کے ساتھ گزریں۔ علماء کرام نے ہماری آخری پوزیشن اچھی ہو، آخری وقت میں ہماری زبان سے کلمہ جاری ہو، اس کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں کہ کچھ اعمال آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی آخری پوزیشن بہت اچھی رہے گی، آپ کلمہ طیبہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اور وہ اعمال کتنے آسان ہیں کہ ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، امیر غریب، کالا گورا، چھوٹا بڑا، سب عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں سے 10 اعمال میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ 10 عمل ایسے ہیں کہ اگر ہم اس پر زندگی میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ ایک اور روایت ہے لیکن محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس لیے میں نے شروع میں اس کو پڑھا نہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یوں فرمایا گیا کہ حضور نے یوں فرمایا کہ جس کے آخری بول لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ روایت ضعیف۔ تو 10 ایسے اعمال مختصراً چھوٹے چھوٹے جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری آخری پوزیشن بہتر ہوگی، کلمہ طیبہ کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ نمبر 1، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی نظروں کو غلط اور حرام چیزیں دیکھنے سے بچانا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچھے روپے پیسے خرچ نہیں ہوتے، کسی کی کوئی زبردستی بھی نہیں ہوتی ہے، یہ آدمی کے خود کے اوپر ہے۔ آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کو اگر کچل ڈالے، نفس میں تقاضا ہوا، خواہش ہوئی کہ خوبصورت عورتیں سامنے ہیں ذرا دیکھ لیں، لیکن اس وقت نفس کے تقاضے کو ہم نے دبا دیا، اپنی نظر کو غلط جگہ پر ڈالنے سے ہم رک گئے، تو انشاءاللہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی، حرام چیزوں کے پیچھے اپنی نظریں دوڑائی، تو علماء لکھتے ہیں کہ ایسے آدمی کے بارے میں خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ زیناکاری کی پہلی سیڑھی نظر ہے، پہلا اسٹیپ نظر ہے، اس لیے شریعت نے پہلی سیڑھی پر، پہلے پگتھیے پر روک لگا دی، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اے نبی جی مسلمان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اگر یہ نگاہیں بے قابو ہو گئی تو اس کا اثر سیدھے دل پر ہوگا، اور دل کا اثر پورا جسم لے گا، اور پھر وہ آدمی آسانی سے زناکاری تک پہنچ جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زناکاری جیسے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت ہو، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، تو ہم اپنی نظروں پر نظر رکھیں، ہماری نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ جس آدمی نے حرام چیزیں دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو بچا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب کی آنکھیں روتی ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے سب روتے ہوں گے، سب روئیں گے، اللہ ایسے جلال میں ہوں گے، انبیاء کرام خود ڈرتے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ اس وقت 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے۔ اس میں ایک یہ آدمی ہے جس نے اللہ کے خاطر
اپنی نظر کو حرام اور غلط جگہ ڈالنے سے روکا، اپنی حفاظت کی نظر کی۔ سب روتے ہوں گے، قیامت کے دن یہ آدمی نہیں روئے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا، جبکہ عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز اپنے نگاہوں کی حفاظت۔ دوسری چیز بہت آسان، مسواک کی پابندی۔ مسواک کے 70 یعنی 70 فائدے ہیں، اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کی برکت سے کل قیامت کے دن مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا، مسواک کی برکت سے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بھی یہ روایت نقل کی ہے، مسواک کا یہ فائدہ بیان کیا، ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ مسواک کی جگہ ٹوتھ برش کا استعمال کرنا اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ٹوتھ برش مسواک کی سنت اس سے ادا نہیں ہوگی۔ مسواک میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو منہ کی صفائی، یہ تو کولگیٹ وغیرہ سے ہو جاتی ہے، لیکن اصل جو چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کہ حضور نے لکڑی سے دانت صاف کیے ہیں، وہ طریقہ نہیں پایا جاتا، اس لیے سنت مکمل ادا نہیں ہوتی، اس لیے مسواک کی پابندی کریں۔ 2 چیزیں ہوئی۔ تیسرا عمل ہے صدقہ۔ صدقہ کے بھی بے شمار فائدے علماء کرام نے لکھے ہیں۔ بڑا فائدہ، صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اگر ہم روزانہ 2-5 روپے کچھ بھی جتنا ہو سکے صدقہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی موت کے وقت اللہ رب العزت کے غضب سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے ہم رخصت ہوں گے۔ 3 چیزیں ہوئی، صدقہ۔ چوتھے نمبر پر اللہ والوں کی صحبت، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کی پوری زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چل کر گزر رہی ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی بہت نسبت، تعلق، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ نسبت بھی بہت کام آتی ہے۔ میں نے آگے بھی ایک واقعہ نقل کیا تھا، آج پھر سے اس کو لوٹاتا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے زمانے میں دہریوں کا غلبہ تھا۔ دہریے یعنی ناستک لوگ، جو اللہ کو نہیں مانتے، جن کا ماننا یہ ہے کہ یہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، اور جب تک آپ عقلی دلیل نہ دیں وہاں تک تمہاری بات ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ ہے، اللہ یہ پوری دنیا چلاتا ہے، پورا نظام چلاتا ہے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے بہت ساری دلیلیں تھیں، بہت ساری دلیلیں تھیں، اور جو بھی آپ کے سامنے دہری آتا امام راضی اس کو 4-5 دلیلوں میں ہرا دیتے، سامنے والا قبول کر لیتا کہ اللہ ہے۔ جب اس امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال کا وقت آیا تو شیطان آیا، اور یاد رکھنا آدمی کی موت کے وقت شیطان ایری چوٹی کا زور لگاتا ہے، آخری کوشش اس کی ہوتی ہے کہ کسی طرح ایمان اس کا میں چھین لوں، یہ جاتے جاتے اپنا ایمان بیچ کر جائے۔ شیطان آیا اور کہا کہ اللہ ہے۔ امام راضی نے کہا ہے، کہا دلیل لاؤ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی، شیطان نے دلیل کا جواب دے دیا، دلیل توڑ دی۔ دوسری دلیل لاؤ، دوسری دلیل دی، اس کا بھی جواب دے دیا، وہ بھی توڑ دی۔ ایسا کرتے 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 60 70 80 دلیلیں دی، سب کا شیطان نے جواب دے دیا، سب دلیلیں توڑ دی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے کہ میرے پاس 100 جیسی دلیلیں ہیں، اگر وہ سب پوری ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود شک میں مبتلا ہو جاؤں کہ اللہ ہے کہ نہیں۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑے اللہ والے کے ساتھ تعلق تھا، اصلاحی تعلق۔ اللہ رب العزت نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت، وہ اللہ والے وضو کر رہے تھے اپنی جگہ بہت دور، وہاں کھول دی کہ آپ سے اصلاحی تعلق رکھنے والے راضی کی پوزیشن یہ ہے، آخری وقت ہے، شیطان حملہ کر رہا ہے، دلیلیں ٹوٹ رہی ہے۔ اس وقت وہ جو اللہ والے وہاں وضو کر رہے تھے، انہوں نے زور سے وہ پانی کا لوٹا پھینکا اور کہا کہ راضی تو یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے۔ وہ وہاں بولے اپنی جگہ،
یہ بات اللہ رب العزت نے امام راضی تک پہنچائی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ کے دشمن، میں اللہ کو مانتا ہوں بغیر کسی دلیل. تب شیطان نے پیچھا چھوڑا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی. موت کے وقت شیطان اپنا آخری داؤ انسان کے ساتھ چلتا ہے، ایری چوٹی کا زور لگاتا ہے. اگر ہمارا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ یہ نسبت آگے چل کر ہمیں بہت کام آئے. 4 باتیں ہوئی. نمبر 5، اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار، کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے پھر محبوب کی پسند ہماری پسند بن جاتی ہے. محبوب کو جو چیزیں پسند نہیں ہم ان کو پسند نہیں کرتے. جب اللہ سے ہم نے محبت کی تو اللہ کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے اور اللہ کی ناپسند ہماری ناپسند بن جانی چاہیے. 6 چیز، اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا. یعنی شکریہ ادا کرنے پر 2 فائدے، بڑھاؤں گا، اب بڑھے گا یعنی بچے گا بھی. بچے گا تو وہی تو بڑھے گا آگے. اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان اور بڑھے گا اور مرتے دم تک بچے گا. تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ایکسٹرا کوئی نماز پڑھنی پڑتی ہو. کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیا کرو، کھانے سے پہلے کی دعائیں پڑھ لیا کرو، بیچ میں اللہ کا تھوڑا ذکر کر لیا کرو، سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد کی دعائیں پڑھ کر سو لیا کرو. یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی شکریہ ہے سب. تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ آخری وقت میں انشاءاللہ کلمہ نصیب فرمائیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک اور چیز ہے اذان کا جواب دینا. جیسے مؤذن صاحب جو الفاظ کہتے ہیں وہی ریپیٹ کرنے ہیں ہمیں سامنے. ہاں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب مؤذن صاحب کہے تو ہم کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، بانگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نیند چھوڑ کے نماز کے لیے آ جاؤ. اس وقت ہم جواب دیں گے صدقت، کہ مؤذن صاحب آپ نے سچ کہا، و بررت، اور آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے. صدقت و بررت، یہ جواب دیں گے. اور اذان کے بعد کی دعا خاص، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، پوری دعا یہ پابندی کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث کا خلاصہ، کہ جو کوئی اذان کا جواب دے، اذان کے بعد کی دعا پابندی سے پڑھے، کل قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی. آدمی کتنا ہی گنہگار ہو، لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور لے کر کھڑے ہو جائیں گے سفارش کے لیے، تو حضور کی سفارش کبھی رد نہیں ہوگی. تو اذان کا جواب اور اذان کے بعد کی دعا اس کا بھی اہتمام کریں. ایک اور چیز، اللہ رب العزت سے خوف، اللہ کا خوف، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، محفل میں، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ پھر بہت جنتیں دے گا، اس کو ڈبل جنت. یہ چیزیں پریکٹس کرنے سے آئے گی. عادتیں ہیں گناہوں کی، ہر ایک کو، بولنے والے کو، سننے والے کو، سب کی عادت ہے. لیکن تھوڑا استحضار کریں، کام کرتے وقت یاد کر لیں کہ اگر اللہ اس سے ناراض ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اس گناہ کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو جائے گی. تو ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا. اور ایک اور چیز ہے کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے کلمہ طیبہ. ذکر اللہ کو بہت پسند، اور ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلتے پھرتے پڑھا کر. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہمیں اس کی پریکٹس ہو گئی، کثرت کے ہم عادی بن گئے، تو آخری وقت میں جس چیز کی ہمیں عادت ہے اس کا بولنا آسان ہو جائے گا. زندگی میں کلمہ طیبہ زیادہ پڑھنے کی عادت ہو گئی تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی فٹافٹ زبان پر جاری ہو جائے گا. اور ایک آخری چیز ہے 10واں عمل، کہ اچھے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں. حدیث میں ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مختصر سی دعا ہے، چلتے پھرتے پڑھے، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت.
دن میں کم سے کم 25-30 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت۔ اس سے سکرات کی سختی بھی آسان ہو جائے گی اور موت کے بعد کی جتنی منزلیں ہیں انشاءاللہ وہ سب بھی آسان ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم میں ایک حسن خاتمہ کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری موت قابل رشک موت ہوں گی، کلمہ طیبہ کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔